آپ کے اس پروجیکٹ کے سلسلے میں کوئی شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی لوگوں کے دور ہو جائیں اور معلوم ہو انہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے. محسن, جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آپ ذرا شروع کیجیے. اچھا, تو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے تھے کہ ریحان اسکول شروع کیسے ہوا, یہ آئیڈیا آیا کیسے. تو اب ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے تھے, اور ہمارے آفس کا پروسیجر یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہائر ہوتا ہے ہمارے آفس میں آتا ہے, شامل ہوتا ہے, تو ہم اس کو ویڈیو کے تھرو ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر آپ آئی ٹی اگر آپ کی کمزور ہے, آپ کو فیس بک پر اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا یا آپ کو کوئی ای میل لکھنی نہیں آتی, تو اس کی ویڈیو ٹیوٹوریلس موجود ہوتے ہیں جو ہم اس کو دے دیتے ہیں. اچھا, اب یہ جو لا ہے, یہ جو قانون ہے, یہ پی این سے لے کے جو چائے والا بھی جو ہوتا ہے وہاں سے لے کے ہیڈ تک یہی سلسلہ پروسیس چلتا ہے. تو ہمارے پاس ایک دو کیس اسٹڈیز ایسی آئیں کہ پی این کو ہم نے ٹریننگ دی, اس نے وہ سیکھ لیا, موبائل فون پہ وہ ویڈیو ہم ڈم کر دیتے ہیں کیونکہ جو ویڈیو چل سکتی ہے اس کے اوپر, تو وہ اس میں بیٹھا دیکھتا رہتا تھا کہ لیپ ٹاپ کیسے آپریٹ کرتے ہیں. پھر ہم پی اینس کو لیپ ٹاپ ہم نے دے دیا, اس کے بعد پھر ہم نے انگلش کا کانٹینٹ دے دیا, پھر ہم نے فیس بک اور سوشل میڈیا کا کانٹینٹ دے دیا. تو 4 مہینے میں اس کی زندگی چینج ہو گئی. وہ اس کے بعد سے وہ چائے والا نہیں رہا, وہ پھر ہمارا آئی ٹی کا ٹرینر بن گیا. اور اس نے اتنا سیکھا کیونکہ جب وہ اس کو بیس بن گئی تھی تو پھر وہ لیپ ٹاپ پہ جا کے آن لائن جا کے اور چیزیں اس نے سیکھی, اور اب وہ سوشل میڈیا کی ٹریننگ دیتے ہیں. کراچی بھر میں جتنے بھی مدرسے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ اسکولنگ نارمل بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے جس نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کری اسکول میں جا کے, تو 4 مہینے میں اتنا سیکھ گیا. تو وہ ایک ایسی کیس اسٹڈی ہمارے سامنے. پھر اس طرح سے 2-3 اور جب ان کے پیچھے چائے والا ہے ان کی بھی یہی صورتحال رہی, تو جب ہم نے کہا کہ ویڈیو کے تھرو اتنا افیکٹو ہے پڑھانا, اور جو جس کو کچھ نہیں آتا وہ جب سیکھ سکتا ہے, تو جو پورا پاکستان کا جو پریویلنگ جو مسئلہ ہے, ایک جہالت ہے, اپنی غربت ہے. اور غربت کیوں ہے؟ کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اچھا کما نہیں سکا, اور اچھا کمائے نہیں اس لیے پڑھ نہیں سکے. تو یہ دونوں ایشوز ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے ویڈیو کے تھرو ایجوکیشن کو مطلب لانچ کرا اور موبائل فون چنا. اب یہ سوال آتا ہے کہ موبائل فون میں ہی کیوں اسکول کھولا؟ تو اس کے لیے کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل فونس کے تھرو ریچ کریں. لیکن محسن, اس میں موبائل فون اور آپ ویڈیو ڈال رہے ہیں, یعنی صرف وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو دیکھ سکتے ہوں. بالکل, جن موبائلس پہ یہ سہولت نہیں ہوگی پھر وہ محروم رہ جائیں گے. اس وقت تقریباً پاکستان میں جو ڈینسٹی ہے بہت دوسرے ممالک کے مقابلے میں اس وقت تقریباً 12 کروڑ موبائل فونس پاکستان میں موجود ہیں. تو ہم کسی اور طریقے سے اتنا لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے جتنا ہم موبائل فونس کے تھرو پہنچ سکتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے چائنا اتنا اچھا دوست ہے, اس نے جو اتنے کم پیسوں میں موبائل متعارف کرے, تو 1000 اور اب تو تقریباً 800-900 روپے میں ایسے موبائل فونس مل جاتے ہیں جس پہ ویڈیو بھی پلے ہو جاتی ہے, 3 سمیں بھی لگ جاتی ہیں, اور کیمرہ بھی موجود ہوتا ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے کم موبائل فون میں ویڈیوز بن سکیں وہ ہم بنا کے اس اسکیم کے مطابق ہم اس کے لیے ایجوکیشن کانٹینٹ بناتے ہیں, اور وہ کانٹینٹ ہم اویلیبل کر رہے ہیں. وہ مارکیٹس میں بھی جا کے بندہ. اچھا, اب اس پر بھی بات ہو جائے کہ کیا کانٹینٹ آپ دے رہے ہیں. اچھا, کیونکہ میرے ذہن میں بھی آئے گا کہ آپ پتہ نہیں کیا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو فیڈ کر دیں گے, مذہب کے خلاف کر دیں گے, یا کوئی اور ایجنڈا آپ کا ہوگا, آپ اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں گے. یہ ساری چیزوں کو ذرا آپ بتائیے کہ آپ کتنے دشمن ہیں پاکستان کے. اچھا, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. ویسے ہم نے جب اسٹارٹ کرا تھا تو ہمارا جو طریقہ تھا کہ نرسری سے لے کے بچوں کی پوئم سے اسٹارٹ کریں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گھروں میں بچے موبائل فون چھوڑتے نہیں. صحیح. تو بجائے کہ ان کو منع کریں یا ڈسٹریکٹ کریں, ان کو اچھا کانٹینٹ ڈال کے ان کو دے دیں گے, ان کی لرننگ اور گرومنگ ہوگی. ٹھیک. تو ہم نے نرسری سے کانٹینٹ اسٹارٹ کرا, اور ہمارا ایم تھا کہ میٹرک تک سارا کورس بنا کے اس پہ ڈال دیں. ٹھیک. پھر جب جس طرح سے ہم لوگ گرو کرتے گئے, سیکھتے گئے ساتھ ساتھ, تو لوگوں نے بھی بتایا کہ جب بندہ 5 کلاس تک پڑھ لے گا تو اس کو موبائل فون میں تو نہیں پڑھے گا, پھر تو مطلب وہ اپنا پیس لے کے چل سکتا آگے. تو پھر جو لوگ ہیں مشورے سے جو بورڈ بیٹھا تو اس نے کہا کہ بیسک لٹریسی تو آپ کم از کم پرووائڈ کریں. فرسٹ فیز آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ جو 70% پاکستان کی آبادی ہے وہ کم از کم اپنا نام پڑھنا لکھنا سمجھ جائے, اردو سمجھ جائے, بیسک انگلش اس کو آ جائے. تو پھر ہمارا فوکس ٹوٹل اس کے اوپر ہے. تو اب ہم نے جو ویڈیوز بنائی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کلاس 1 کا یا بلکہ پری پرائمری ہم نے بیسک لٹریسی کا کانٹینٹ بنایا ہے کہ آپ اردو آپ لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں, آپ کو انگلش آ جاتی ہے, بیسک اس میں میتھس ہے. اور انگلش آ جاتی ہے کیا مطلب؟ انگلش بھی نہیں آتی. ہاں, بس آپ پھر وہ کانٹینٹ لیں اور اس کو پھر پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک. تو ہماری کوشش ہے کہ بیسک لٹریٹ لوگ ہو جائیں, ایک لیول تک آ جائیں, ایک فیز 2 اسٹارٹ ہوگا, پھر اس کے بعد ہم لوگ گرو کریں گے, کیونکہ اس وقت الارمنگ سچویشن ہے. اور کل میں ایک کانفرنس میں تھا, بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں شیئر ہوئی کہ اس وقت پاکستان کے لیے ایجوکیشن کی اتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ 2015 تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ کچھ انوکھی کوششیں نہیں کری تو پاکستان دنیا کا
सेकंड लार्जेस्ट कंट्री होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाहिल लोग मौजूद होंगे, इलिटरेट सबसे ज़्यादा होंगे 2015, और पहला मुल्क नाइजीरिया होगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, ये जो स्टैट्स बता रहे हैं। तो इसके लिए हमें लाजमी है कि अनोखा कोई ना कुछ सोल्यूशन लेके आना होगा। सही। अच्छा, अब ये बनता कैसे है, ये होता क्या है, ये बताने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं लोगों को फिर आगाह करूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं 11000105 पर, आप अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं 8282 पर। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/सैयदा तहसीन फातिमा का पेज आप लाइक कर सकते हैं और उसके थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, और मज़ीद आप क्या क्या कर सकते हैं ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, मगर पहले हम चलेंगे अपने कॉलर की तरफ। जनाब, हेलो। नहीं, मुझे शायद लाइन ड्रॉप हो गई, आई एम सॉरी, आगे चलना चाहिए। एक और साहब हमारे साथ हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, सलमान 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 मानी। हाँ, नहीं, वो जो सारे शुबे हमारे जहन में ना, हम लोगों की आदत है कि हम इसको बैरियर्स कहते हैं, हम इसे बैरियर कहते हैं जी जी। नहीं, मैं बिल्कुल आप गलत नहीं कह रहे, हम इसीलिए तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मानी मुख्तसर आपको भी पता है कि हमें हमारे पास वक्त कम होता है, लेकिन अगर हम
اگر میں اور آپ مل کر کوشش کریں گے, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس سے لوگوں کو بہت اختلاف ہوگا. آپ نے جتنی ساری باتیں کی, اچھا اگلے 500 سال کے لیے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں, پچھلے 500 سال میں نہیں. جی جی, بلکہ مانی آپ کو میں آپ سے درخواست بھی کروں گی کہ آپ اور آپ کی مسز جو ہیں وہ ان لوگوں سے رابطہ کریں. یہ جس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی مدد کی انہیں بہت ضرورت ہے. نہیں وہ وہاں تو آ رہا ہے, لیکن آپ ان کے موبائل کی اس پروجیکٹ پر بھی آنا چاہیے آپ کو, جہاں پر ہونا چاہیے. بالکل, میں ان کو ضرور بھیجتی ہوں, میں ان کو ضرور آپ کے پاس بھی بھیجتی ہوں. ضرور لے لوں گی میں. آپ بلکہ آف ایئر رہیے, تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہیے, مجھے ایک کمرشل بریک بھی لینا ہے چھوٹا سا, اس دوران میں آپ سے بات بھی کر لوں گی. ضرور جناب ہمارے ساتھ رہیے, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ پروجیکٹ کس طرح بنتا ہے, اور اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس پہ کاسٹ کیا آتی ہے, فنڈنگ کون لوگ کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے ہاٹ 105 پر, ہاٹ ڈائلاگ میں. لمبی بات کرتا ہے جی. مانی لکھ لیں میرا نمبر 0321 ٹھیک 9002 9002. مانی ٹھیک ہے. اوکے. نہیں یہ لوگ جو ہے نا سیلیبریٹیز کو شوٹ کرتے ہیں, وہ ان سے پڑھواتے ہیں مختلف سبق. ٹھیک ہے نا, آپ نہیں چاہیے, بیگم چاہیے آپ کی, آپ نہیں چاہیے ان لوگوں کو, ان کو صرف حسینہ ہی چاہیے. ہیرا کرے گی. اوکے مانی, تھینک یو. حافظ. مانی اسفر کو تو جانتے ہو, مانی ہے. اچھی بات ہے. اگر یہ بھی کاسٹنگ ان ہاؤس ہی ہوتی ہے, اس میں ہم کیا کاسٹ, کیونکہ ان ہاؤس ہی ہوتی ہے. اور کہیے ہمارے پاس تو سارے اکوپمنٹ ہمارے ذاتی ہیں. میں اپنے گھر کے کیمرے کو اگر استعمال کر رہا ہوں تو اس میں کیا کاسٹ آتی ہے, بجلی کا بل. اسی طرح بات کیجیے, زیادہ بہتر ہے کہ بجلی کا بل میرے گھر کے اس میں شامل ہو کر آ جاتا ہے, یا میرا جو دفتر ہے اس میں ہم جو اپنے کمرشل کام کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ایک ہی شوٹ کر لیتے ہیں. فی سبیل اللہ کہہ لیجیے, جو بھی کچھ کہہ لیجیے, یہ ہمارا ذاتی ہوتا ہے. فنڈنگ آپ کو کہیں سے ہو رہی ہے, یو ایس ایڈ کر رہی ہے, کوئی کیا نام ہے آسٹریلین ایڈ کر رہی ہے, یا باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. بس صاف بتائیے. اس میں ہمارے جو ہیں وہ اپنی کمرشل کمپنیز ہیں ہماری, ہم جس میں کام کر رہے ہیں اس میں ہم کماتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہمارے بزنس سے مختلف, اور اس میں سے ہم یہ نکالتے ہیں, اور ایک کام ہم نیکی کا کر لیتے ہیں. انور اقبال, فاطمہ سریا اور دانشمند فاروقی. محمد علی شیٹی, ان کا نام میں بھول جاتا ہوں. نہیں, شیخی محمد علی شیخی, یہ میں لے سکتا ہوں. دیکھیے ثانیہ سعید کا میں نے بھیجا تھا ان کو, ریحان کو نمبر بھیجا تھا, اور ہیرا کا میں نے یہ بھی کر دیا کام. بس صحیح ہے. اب وقت کم ہے, آپ جلدی سے بتا دیجیے گا, اب اس کو ختم کرنا ہے. مانی نے خاصا وقت لیا ہے. ویلکم بیک سامعین, ہاٹ 105 ہاٹ ڈائلاگ اور سیدہ تحسین, فاطمہ اویس فاروقی اور محسن صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان اسکول چلا رہے ہیں یہ لوگ موبائل پر, اور یہ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو بے پڑھے لکھے ہیں. کیسے مدد کی جاتی ہے اویس, اب ہم آپ کی طرف آئیں گے. کیسے ویڈیو تیار ہوتی ہے, موبائل پہ کیسے آتی ہے؟ اصل میں سارا جو طریقہ ہے وہ ہے ان ہاؤس کا. ہم لوگ سمپلی کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری اکوپمنٹس موجود ہوتی ہیں, اور ہم لوگ بس صرف کانٹینٹس جمع کرتے ہیں. ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں, جیسے کہ فاطمہ سریا اور دانشمند فاروقی, انور اقبال, اینڈ یہ محمد علی شیخی. جی ہاں, شعبے سے, کیونکہ سارا جو اس کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان لوگ کو دیکھتے ہیں, ان لوگ کو فالو کرتے ہیں, تو آبویسلی اگر وہ لوگ پڑھانا شروع کر دیں تو زیادہ ایک کراؤڈ, زیادہ ایک ہمارے پاس ایک. اچھا, بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ وہ لوگ جو بہت مقبول ہیں لوگوں میں, جن کی طرف لوگ جانا چاہتے ہیں, وہ آپ مادھوری سے جا کے پڑھوا دیں اور ریما سے کو شوٹ کر لیں. جی اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن نا پولنگ ہو, انٹرسٹنگ ہو بچوں کے لیے, یا جو پڑھنا چاہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بورنگ سے آپ لیکچرز ہو رہے ہوں وہ سو جائیں, کیونکہ مونوٹون ہے, ایک ویڈیو چل رہی ہے, تو اس کی انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے سیلیبریٹیز آ کے پھر اس میں اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں کیونکہ باقاعدہ ایک انٹریکشن ہوتی ہے, اس میں باقاعدہ ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ لوگ کو ایک ورڈ کی سپیلنگ لکھنی ہے, آپ کو الفابیٹس کس طرح لکھنے ہیں, ہجے آپ کو کس طرح کرنے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں, جیسے کہ الف سے اللہ,
اب اللہ آپ کو کس طرح لکھنا ہے اس کا پورا ویڈیو بنتی ہے، اس کی باقاعدہ پکٹوریل ویڈیوز آتی ہیں، ٹیکسچوئل آتا ہے، پھر اس میں کچھ ڈفرنٹ اینیمیشنز آ جاتی ہیں. اچھا ٹھیک. اچھا چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور ایوب جراللہ صاحب نے، یہی نام ہے شاید، جاراللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے refer your this mobile education, how to contact and reach any website, can it be reached from our normal computer. جناب ٹھیک ہے، اب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ کانٹینٹ بن تو گیا ہے، اب یہ لوگوں تک پہنچے گا کیسے، اس کے میڈیمز کیا ہے. تو یہ موبائل بیسڈ ویڈیو ایجوکیشن ہے. اس کی آپ ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے rehanschool.com REHANSCHOOL.com. rehanschool.com پہ ویب سائٹ آپ آن لائن جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب کے تھرو. آج کل تو یوٹیوب بند ہے تو ابھی وہ ویزیبل نہیں ہوں گی، لیکن جیسے یوٹیوب کھلتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پلس وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے، آپ وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، موبائل فون میں انسٹال کر سکتے ہیں. آپ اس کی DVD بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اس کا بھی ایڈریس وہاں پہ لکھا ہوا ہے ریحان اسکول پہ. سٹی بینک ہمارے ڈسٹریبیوٹرس ہیں جو پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں DVDs کو. پلس آپ کسی بھی قریبی موبائل شاپ پہ جا کے ان کو بول سکتے ہیں کہ ہاں ڈاؤن لوڈ کر لیں. جو ان کی موبائل شاپ والے اپنا اگر 10-20 روپے لیتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ کے جو نارمل لیتے ہیں، تو وہ میرے خیال سے لینا بھی چاہیے. تو کسی کا کاروبار اگر بن جاتا ہے تو کسی کو کمانے کا موقع بھی مل جائے گا. اور یہ کانٹینٹ آپ کسی موبائل شاپ سے ڈاؤن لوڈ کروا سکتے ہیں، DVD کے تھرو منگوا سکتے ہیں، اور آن لائن ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور کانٹینٹ ایسا ہے کہ آپ اپنے میری سب لسنر سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو جو آپ کے گھر میں چوکیدار ہیں، ماسیاں ہیں، اسٹارٹ وہاں سے کریں. یہ ہر ایک کے لیے ریلیونٹ بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ یقیناً اس وقت کیونکہ پروگرام میں فون ملاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا ہی آپ کے پاس. آپ اگر موبائل اٹھائیں اور جو طریقہ یہ بتا رہے ہیں وہ آپ اس کو اگر فالو کر لیں تو آپ اپنے گھر کے جو ناخواندہ بے پڑھے لکھے، بغیر پڑھے لکھے ملازم ہیں یا آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، ان تک بھی آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. ان کے موبائلز میں آپ ڈال سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اگر آپ خود اپنے لیے بھی اپنے پاس بھی رکھ لیں تو آپ اسے زیادہ پھیلا سکتے ہیں. محسن میں چاہوں گی جلدی سے بتا دیجیے. اچھا، سب سے بہترین چیز یہ کہ موبائل فون پہ آپ کے ساتھ سے کانسٹنٹ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا موبائل فون نکال لیے اور اس پہ میسیجز کے آپشن میں جا کے کمپوز یا رائٹ میسیج کے اندر چلے جائیں، اور اس کے اندر جو میسیج آپ لکھیں وہ ہوگا ایف، الفابیٹ جو ایف ہوتا ہے، اسپیس دیں اس کے بعد EFGF. ہاں جی، ایف کے بعد ایک اسپیس دیں، اس کے بعد لکھیں ریحان اسکول REHANSCHOOL، اور اس کو سینڈ کر دیں. جو نمبر جس نمبر پہ آپ سینڈ کریں گے یہ میسیج وہ ہے 40404 40404. یہ میسج آپ بھیج دیں گے تو ریحان اسکول کے متعلق جو بھی کوئی نئی ویڈیو آ رہی ہوگی تو آپ کو ڈائریکٹ SMS پہ آپ کی اس کی اطلاع مل جائے گی. صحیح. اور ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ سیکھیں اور ڈائریکٹ سر ریحان اللہ والا سے سیکھیں جن کا یہ بیسک آئیڈیا ہے، تو آپ یہی میسج ایف اسپیس لکھ کے ریحان اللہ والا لکھیں REHANALLAHWALA اور اس کو سینڈ کر دیں 40404 کے اوپر. ٹھیک. اچھا جناب جی، اور کیا کروں، ایک ویسے کہہ رہے ہیں کہ ایک اور چیز بھی آپ اناؤنس کر دیجیے کہ بالکل اسی طرح سے ایف پھر اسپیس پھر تحسین ریڈیو 105 بھی آپ کر سکتے ہیں. تو آپ میرے ٹویٹر پہ پہنچ سکیں گے، اور ایڈریس وہی ہوگا SMS کے لیے 40404. 3 بار 4 لکھنا ہے آپ کو، اور ان سب کے بیچ میں ایک بار جو ہے وہ 0 آئے گا. 2 0 ہیں اور 3 4 ہیں، یعنی 40404 40 4. یہ ایڈریس ہے جس پر آپ جا کر اور اپنے ایکسس کر سکتے ہیں ان کو. ایف اسپیس ریحان اسکول، ایف اسپیس ریحان اللہ والا، ایف اسپیس تحسین ریڈیو 105. یہ وہ ایڈریسز ہیں جن پر آپ آ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی کامیاب اور کارآمد طریقہ ہے جو ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے اختیار کیا ہے. آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اس میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف آپ کو الف بے پے اور انگلش کے الفابیٹس، کچھ گنتی، کچھ اور چیزیں سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لفظ کیسے جوڑتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، ان کو جوڑنے کے بعد آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں یہ خود آپ کی ثوابدید پر ہوگا. محسن آپ کا بہت شکریہ، اویس فاروقی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں تشریف لائے پروگرام میں، اور لوگوں کو ہم نے بالکل ایک نئی چیز سے اور ایک ایسی چیز سے جو ان کے لیے بے حد فائدہ مند ہے روشناس کرایا ہے. امید ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرف جائیں گے. میڈیا اب آپ کی طرف آ رہا ہے. اللہ کرے کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ بہت دور تک پھیلے. بہت شکریہ جناب ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
पैर जो है वो स्लो चुका बेटा, मतलब आप भागते भी जाएंगे ना? बिल्कुल। This news is sponsored